اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات ذی وقار اللہ کے فضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت کے ساتھ ایک بار پھر درس قرآن مقدس کے لیے حاضر ہے۔ آیا نمبر 37 پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے، پھر اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ بے شک وہ توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جب جنت سے نیچے تشریف لائے تو جنت سے تشریف لانے کے ساتھ ساتھ حضرت اماں جی حوا سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی بچھوڑا، جدائی، ہجر، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے تمام مصائب آپ کی طرف امڑ آئے، دکھ، پریشانیاں، تو آپ کو پچھتاوا ہوا، احساس ہوا کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کروں۔ تو اس پچھتاوے میں، اس دکھ میں سیدنا آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے۔ اتنا روئے، جی بھر کے روئے، اتنا روئے کہ ان کے رونے پر جبریل کو بھی رحم آ گیا اور جبریل کو بھی رونا تک آ گیا۔ تو جبریل نے بارگاہ سامدیت میں ان پر رحم کی، اپیل کی۔ تو تفسیر عزیزی میں ہے کہ اس وقت سیدنا آدم علیہ السلام کو توبہ کے کلمات اللہ رب العزت کی طرف سے سکھائے گئے۔ وہ کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ عرض کی اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، ہم پہ رحم نہیں کرے گا، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ مگر تفسیر روح البیان میں ایک روایت موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو انہوں نے ایک لمبا عرصہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معروضات پیش کی، اللہ کی بارگاہ میں عرضیں کی۔ تو اس وقت ان کو توبہ کے چند کلمات سکھائے گئے۔ وہ کیا تھا؟ اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تغفر لی، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے بندے ہیں، ان کے وسیلہ سے میری خطا کو بخش دے۔ ابن منظر کہتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو جو کلمات سکھائے گئے وہ یہ تھا کہ اے اللہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے خاص بندے ہیں، ان کے وسیلہ سے میری اس خطا کو بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ اے آدم، ابھی تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہی نہیں کیا، تو نے ان کو کیسے پہچانا؟ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے بار الہ، جب تو نے میری تخلیق کی تھی تو میرے اندر روح پھونکی تھی تو نے، تو میں نے عرش پہ دیکھا تھا، تو عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو مجھے اس وقت ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، عام شخصیت نہیں ہے جس کا نام تیرے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی خطا کو معاف فرمایا اور ساتھ ہی فرمایا صدقت یا آدم، آدم تو نے سچ کہا ہے، تو نے جو بات کی ہے ٹھیک ہی کی ہے۔ اے آدم، یہ بندہ جس کا نام میرے نام کے ساتھ لکھا ہوا، یہ تیری اولاد میں سے ہوگا اور تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لائیں گے اور تمام نبیوں کے امام ہوں گے، اور ان کی امت تیری اولاد کی امتوں میں سے سب سے آخری امت ہوگی، اور اگر میں نے انہیں نہ بنانا ہوتا تو میں تجھے پیدا نہ کرتا، یہاں تک کہ میں کچھ بھی پیدا نہیں کرتا۔ سیدنا
آدم علیہ السلام کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے یا اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت بابا آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ پاک سے قبول ہوئی۔ لہذا جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ پاک کے قائل نہیں ہیں، یا تو پھر ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد سے باہر نکلنا پڑے گا، یا پھر حضور کے وسیلے کو تسلیم کرنا ہوگا، کیونکہ سیدنا آدم علیہ السلام کی جو توبہ ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ پاک سے قبول ہوئی ہے، حضور کی رحمت کی برکت سے قبول ہوئی ہے۔ اور توبہ اس کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، لوٹنا، اور اگر اس کی نسبت اللہ رب العزت کی ذات کی طرف کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، اور اللہ رب العزت جو اپنے بندے کو گناہوں کی وجہ سے سزا دینا چاہتا ہے اس سے رجوع فرما لے، اور اللہ رب العزت اپنے بندے سے تمام سزاؤں کو ساقط کر دے اور اپنے بندے کو معاف کر دے۔ یہ توبہ کے بڑے اہم پہلو ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب توبہ کرنے والا توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو گناہوں سے ایسے پاک صاف فرما دیتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ خطا وار ہے، خطا کار ہے، بندے سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، لیکن اچھا خطا کار وہ ہے جو گناہ کر پہ اس پہ ڈٹا نہیں رہتا بلکہ توبہ کر لیتا ہے اور اللہ سے معافی طلب کر لیتا ہے۔ اور توبہ کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو پہلے گناہ ہو چکے ہیں، پہلے جو غلطیاں ہو چکی ہیں وہ ان پر شرمندگی کا اظہار کرنا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس طرح کی توبہ ہونی چاہیے کہ جس طرح جانوروں کے تھلوں سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا، اس طرح بندہ گناہ کر کے دوبارہ گناہ کے بعد توبہ کر کے دوبارہ گناہ کی طرف بالکل نہ جائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نور قرآن عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔